فالصالحات، پس نیک عورتیں، یہ سبجیکٹ ہے اس جملے کا، مبتدا ہے، اور خبر کیا ہے؟ قانتات حافظات للغیب۔ قرآن مجید میں جہاں بھی مردوں کی نیکی کا تذکرہ ہے، مردوں کے اوصاف کا تذکرہ ہے، تو سب سے پہلے ذکر آتا ہے نماز کا۔ اب وہ نماز جو ہے وہ مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ البتہ مرد کو اپنی زندگی میں جب سے وہ ہوش میں آیا ہے، بالغ ہوا ہے، آخری دم تک نماز کبھی معاف نہیں ہے۔ بیمار ہے تو تیمم کر لے، کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، لیکن اسے نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اور نوٹ کیجئے گا کہ اگر مرد کے کسی حصے سے مسلسل خون بہہ رہا ہو تو اسے یہ حکم ہے کہ وہ آخری وقت تک انتظار کرے خون کے رکنے کا، لیکن اگر خون نہ رکے تو فٹافٹ وضو کر کے قضا ہونے سے پہلے اس پر فرض ہے کہ نماز پڑھے، اور نماز قضا ہو گئی ہے تو قضا پڑھے، ہے نا ایسے ہی۔ لیکن عورت کی زندگی میں آپ نوٹ کیجئے گا کہ اس کی جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں، ان میں اہم ترین ذمہ داری کیا ہے؟ ریپروڈکشن۔ اب ریپروڈکشن ریلیٹڈ اس کے جسم میں سے خون بہتا ہے، یعنی ہر ماہ بھی ایام آتے ہیں جس میں بیماری کی وجہ سے نہیں خون بہ رہا ہوتا، فزیکل اور فزیولوجیکلی ہیلتھ کی وجہ سے، تندرست ہونے کی بنیاد پر خون بہ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح بچے کی پیدائش کے بعد بھی کوئی 30-40 دن تک جو ہے وہ خون اس کے جسم میں سے رستا رہتا ہے، اس کی بنیاد پر اسے نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ فرق دیکھ رہے ہیں نا؟ یعنی مرد کو نماز کی چھٹی نہیں ہے کسی صورت میں، عورت کو جب اس کے وہ ایک ہیلدی خون بہ رہا ہے اس کے درمیان اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو غور کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی اصل ذمہ داری کیا بنائی ہے کہ وہ اپنے خالق کی عبادت میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، ویئرایز عورت کی اصل ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے وہ کیا ہے؟ اپنے شوہر کو اولاد پروڈیوس کر کے ڈیلیور کرنا، اور پھر اپنے شوہر کی اولاد کو دودھ پلانا اور اس کو نیورش کرنا، یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لہذا اس اعتبار سے ذمہ داریاں بھی فرق ہیں۔ مرد کی ذمہ داریوں میں اول بھی نماز، آخر بھی نماز۔ عورت پر بھی نماز فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ عورت پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن یعنی وہ جو اصل ذمہ داری ہے اس کی بچے کی پروڈکشن اور بچے کی نورشمنٹ، اس کے اعتبار سے نماز جو ہے وہ سیکنڈری چلی جاتی ہے۔ عورت کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ فالصالحات، یعنی چونکہ مرد عورتوں پر نگران ہیں، درمیان والا جو ایڈجیکٹو کلاز ہے اس کو چھوڑ کر آگے چلیں سیدھا، تو الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات، مرد عورتوں پر نگران ہیں، لہذا نیک عورتیں فرما بردار ہیں۔ کس کی فرما بردار؟ شوہر کی فرما بردار۔ سیدھی سی بات ہے نا کہ جس پر آپ مینیجر ہیں اس پر آپ کی اطاعت لازم ہے۔ یعنی وہ سبارڈینیٹ ہی کون سا ہے کہ جو اپنے مینیجر کا، اپنے باس کا حکم نہیں مانتا؟ یعنی سبارڈینیٹ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہی مسٹ اوبے ہز آفیسر، ہی مسٹ اوبے ہز مینیجر۔ تو اگر گھر کا مینیجر اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے تو عورت کی سب سے پرائمری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے۔ لہذا فالصالحات، بس نیک عورتیں، قانتات، فرمان بردار ہیں۔ یعنی قنوت کے لفظی معنی ہے ریورنس کے ساتھ دست بستہ کھڑے ہونا۔ نماز دعائے قنوت ہوتی ہے نا، جو کھڑے ہو کر دعا مانگی جاتی ہے اسے دعائے قنوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قنوت کے معنی کیا ہے؟ حضرت مریم سلام علیہا کے لیے لفظ آیا ہے نا، یا مریم اقنوتی لربی کی، اس لیے کہ انہوں نے شادی نہیں کی، تو اے مریم اپنے رب کی فرما بردار ہو جا، یا مریم اقنوتی لربی کی وسجدی ورکعی مع الراکعین، راکعین اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔
اور یہاں قانتات کس لیے آیا ہے؟ شوہروں کی فرمان برداری کرنے والی عورتوں کے لیے آیا ہے. فالصالحات، لہذا نیک عورتیں قانتات اپنے شوہروں کی فرمان بردار ہیں. حافظات للغیب، غیب میں یعنی ان کی پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی ہیں ان کی عدم موجودگی میں. اب حفاظت جو ہے آپ تفاسیر میں پڑھیں گے تو انہوں نے اس میں بہت کچھ جو ہے وہ لکھا ہے کہ مال کے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت، اس کی اولاد کی حفاظت، اور اس کی عزت و ناموس کی حفاظت، اس کی انٹرسٹ کی حفاظت. لیکن عربی محاورے کے اندر یہ اصل میں ہے عورت کے مرد کی جو ٹرسٹ ہے، اس کے جسم کی حفاظت کے جو اس کے شوہر کی اس کے پاس امانت ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں فرمایا اپنے آخری خطبے میں، عورتوں کے حقوق بیان فرمائے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے استحصال کا شکار تھیں. لہذا اپنے آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی طرف متوجہ کیا، اور پھر آخر میں فرمایا تمہاری عورتوں پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی اور مرد کو نہ جانے دیں. یعنی بڑے خوبصورت الفاظ میں آپ نے عفت و پاک بازی یعنی شوہر کی امانت قرار دیا ہے عورت کی عفت و پاک بازی کو، کہ وہ اپنے جسم کو امانت سمجھے اپنے شوہر کی، اور کسی اور شخص کو اس کے قریب نہ آنے دے.